کرنے والے پہ اللہ کی رحمت کو ستے. اللہ تو نے ہمیں کتنی لذتوں میں رکھا. آرام سے کھا کے جب نگلتے تھے فارغ ہوتے سوچ کے یہ دعا پڑھتے تھے, جلدی میں نہیں. ہم تو پڑھتے ہیں الحمدللہ ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اکثر لوگ. حضرت پڑھتے تھے الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے. بھوک کے بعد کھانے میں کتنا سکون ملتا ہے, کھانے کے بعد کیسی راحت آتی ہے. الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. بھائی ویڈیو نہیں بناؤ, اللہ کے لیے ہیں. اطعمنا, جس نے ہمیں کھلایا. انگریز کھائے گا ڈکار مار کے نکل جائے. زیادہ زیادہ تھینک یو اس کو کہہ دے گا جس نے برگر اس کو دیا ہے, وہ بھی فری میں نہیں پیسوں میں دیا ہے. تھینک یو ویری مچ, بس. باقی اللہ کون ہے کیا ہے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں بھائی یہ سب کچھ, یہ چاول جس سے بریانی مسالے والی بنی تھی, ان میں قرآن کہہ رہا ہے ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, ایک چیز بھی تم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا نہیں کی ہے, ایک چیز بھی نہیں. کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کسی کارخانے میں پیدا ہو رہی ہو. شکلیں تبدیل ہو رہی ہیں کارخانوں میں, پیدا نہیں ہو رہی. مسالے دار کمپنی وہ بہت سے مسالے جمع کر کے پیس کے بنا دے گی, وہ پیدا کس نے کی ہیں؟ اللہ پیدا کر رہا ہے. ایک ایک چیز ما کان لکم, تمہارے بس میں ہی نہیں ہے, طاقت ہی نہیں ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے ایک درخت بھی پیدا کر کے دکھا دو. ایک ایک چیز خدا نے پیدا کی, ان کو ملایا. اور شدید بھوک ہمیں لگائی ہے, بھوک کا لگنا اللہ کی نعمت ہے. کتنی بڑی نعمت. آپ کے بحریہ ٹاؤن میں 10 پلاٹ ہو لیکن آپ کو بھوک لگنا ختم ہو جائے, اور کوئی کہے کہ یہ 10 میرے حوالے کر دے تو بھوک لگے گی. دو گے کہ نہیں دو گے؟ سب کچھ بیچ دو گے آپ. یار بھوک کی نعمت چاہیے. یہ کروڑوں کی جائیدادیں جن پہ ہم فخر کرتے ہیں, یہ اللہ کی جو وہ نعمتیں جو ہماری فطرت کا حصہ ہیں, ان کے مقابلے میں ان کی اوقات 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے. کتنا مزہ آتا ہے شدید بھوک کے وقت کھانا کھانے کا, کتنا مزہ آتا ہے. تو فرماتے تھے جب میں کھاتا ہوں کتنی تسلی سے, الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. اطعمنا, جس نے ہمیں کھلایا. وسقانا, جس نے ہمیں پلایا. کھانا پینا ساتھ ہی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کھانے کے بعد پانی نہ پیو, یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے. اس دعا سے بھی پتہ چلتا ہے. اور کھانے کے بعد ہی پانی کا مزہ ہے, لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ کھایا سنت کے مطابق. جتنا آج کل کھایا جا رہا ہے تو اس کے بعد پانی کی جگہ نہیں ہوتی. پانی خود کنفیوز ہوتا ہے کہ میں جاؤں کہاں. چلا تو گیا ہوں, کافی ٹائم وہ جگہ بنانے میں لگاتا ہے. پھر وہ جا کے چاولوں کو پھلا دیتا ہے. چاول کہتے ہیں بڑی مشکل سے ہماری جگہ بنی تھی, اب اس نے آ کے ہمیں اور پھلا دیا ہے, تو اب وہ ظاہر ہے پھر وہ دائیں بائیں کھانچوں میں جا کے سڑے گا. پھر وہ جب سڑے گا تو پھٹے گا ایک دن. ایک حد تک ہر چیز برداشت کرتی ہے. فیٹ پیدا ہوگا, پھر ایک دھماکے کے ساتھ آپ ایک دن بغیر کسی بم دھماکے کے پھٹ جائیں گے, جو کہ پھٹ رہے ہیں لوگ. حدیث میں آتا ہے پیٹ کے 3 حصے کرو, ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑو, سانس بھی لو. اتنا کھاؤ کہ تمیز سے سانس لے سکو, اور ایک حصہ پانی کے لیے چھوڑو, تو پھر ہے کھانے کے. لیکن آج کل جس اسٹائل سے کھایا جا رہا ہے تو پھر کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے. اس نعمت سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں, اور محروم ہونا چاہیے کیونکہ اتنا پھوڑ رہے ہیں. لیکن آپ سنت کے مطابق خوب چبا چبا کے لذت لے کے کھائیں گے تو 1/3 میں ہی پیٹ آپ کا بھر جائے گا, تو محسوس ہوگا. اسپیڈ سے کھاتے ہیں نا, یہ زیادہ کھا لیتے ہیں. دعا پڑھتے تھے اس جس اللہ نے ہمیں کھلایا, ہمیں پلایا. وجعلنا مسلمین, اور سب سے مزیدار کام ہمیں مسلم بنایا. غیر مسلم ہوتے تو کھا کے اللہ کا ایسا شکر ادا نہیں کرتے, کھاتے اور ڈکار مار کے سو جاتے پوستیوں کی طرح. نہ فجر کی نماز, نہ ظہر کی نماز, نہ اللہ کا نام, نہ آخر میں اللہ کی حمد و ثنا. خدا کی قسم, جن کے دل میں اللہ کی ذرا سی معرفت ہے انہیں بھوک کے وقت کھانا کھانے میں وہ مزہ نہیں آتا جو کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنے میں مزہ آتا ہے. یہ دعا میں زیادہ مزہ رکھا ہے اللہ نے, اور یہ مزہ صرف مسلمانوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے. جو غیرت مند ہوتا ہے نا, اس کو شکر ادا کرنے کا مزہ کھانے سے زیادہ آتا ہے.
اور اسے پتا ہے کہ یہ نعمتیں ملیں اور شکر کی توفیق نہ ملے، اس سے بہتر ہے کہ یہ نعمتیں نہ ملتی۔ غیرت مند آدمی کے لیے غیرت سے بڑا دنیا میں کوئی مسئلہ بولو نہیں ہوتا۔ مسلمان کو اس پہ بھی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ کھلا کے، تو نے ہمیں کھلایا اور ہمیں یہ توفیق دی کہ اس کھانے کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ حقیقی خدا کی طرف، جس نے واقعی ہمیں کھلایا ہے، اور اس کا زبان سے شکر ادا کر رہے ہیں۔ کیسی بلاغت ہے اس دعا میں جو نبی نے سکھائی ہے۔ بھائی نبی یہ بھی سکھا سکتے تھے کہ کھانے کے بعد یہ دعا مانگو اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا، بس ختم، نہ کھلا دیا پلا دیا، شکر ہے اس اللہ کا، بات کیا ہو گئی، ختم۔ لیکن نبی کی بلاغت، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کھلایا پلایا اور ہمیں مسلم بنایا۔ اس لیے کہ اصل شکر تو یہ کہ ہمیں زبان سے مسلم بنا کے کھانے کے بعد دعا کی توفیق دے رہا ہے، وہ اصل مزہ تو اس میں ہے۔ کیونکہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے گاڈ کا شکر ادا کر دے، وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، کوئی کروڑوں خداؤں کا ہندو کہے گا اس بھگوان نے کھلایا ہمیں، عیسائی کہیں گے عیسیٰ ابن مریم بھی کھلاتے ہیں، ملحد کہے گا کوئی نہیں کھلاتا، یہ تو نیچر کا حصہ ہے، کھاؤ پیو موج مستی کرو۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ خدا کا انکار بھی نہیں کر رہے اور مان بھی اس خدا کو رہے ہیں جو حقیقی خدا ہے، پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی تعریفیں نہیں کر رہے۔ تو اتنی تسلی سے کھاتے تھے، اور پھر کھانے کے بعد اب کوئی دماغی کام بول لو یار، جملہ مکمل کر لیا کرو۔ کھانے کے بعد کوئی دماغی کام نہیں کرتے، اب کھانے کے بعد آرام۔ اگر رات کا کھانا ہے تو کچھ دیر واکنگ، کچھ دیر چلیں گے پھریں گے، اس کے بعد سو جائیں گے۔ دوپہر کا کھانا کھایا ہے، قیلولہ کرنا ہے، آدھا پونا ایک گھنٹہ سونا ہے۔ ان کی اس ترتیب کو دیکھ کے کوئی یہ کہے گا کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ ابے ان کے پاس تو بہت ٹائم ہے۔ کھانے کے بعد ان سے کوئی مسئلے کی بات کرو، کوئی کتاب لے کر آؤ، پڑھتے نہیں بھائی ہے بھائی، یہ تو بہت فارغ آدمی۔ ہم نے تو سنا تھا اتنا ٹائم ہے، ہر وقت علمی مشغول، بس کتاب میں اور علمی مشغلے میں، اور ہر وقت دماغ کھائے بھی۔ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں نا امتحان کے دنوں میں، دیکھا ہے آپ نے بچوں کو کھا رہے ہیں اور کتاب پھرے بنانے، حالانکہ کوئی اپنی عقل سے بھی نہیں، پھروں کی تیاری ہو رہی ہے، یہاں سے یہاں تک کٹنگ کرنی ہے، کھا بھی رہا ہے کٹنگ بھی کرنی ہے۔ ہمارے ایک ریلیٹیو نے بتایا کہ ہمارے بچے یونیورسٹی میں دیر ہو رہی ہوتی ہے، صبح ناشتہ کیے بغیر گھر سے باہر بھاگتے ہیں بس، اور جب ہم ماں باپ تو بیچارے فکر کرتے ہیں کھا لو، تو ایسے کھایا، آدھی ڈبل روٹی کھائی، آدھی جیب میں ڈالی، نکل لی۔ میں نے کہا مریں گے یہ ایک دن ڈپریشن، اور وہ تو ان کی وہ کسی کو پتہ تو نہیں کس کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے جو بچہ بتایا نا ویسے ہی گول تھا، وہ کسی کو نہیں پتہ چلے گا، کوئی غیبت نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ تو ویسے ہی تھوڑے دنوں میں پھٹنے والا ہے، کھا رہا نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ لمبائی اور چوڑائی برابر ہو چکی تھی۔ ٹینشن اور یہ جو لائف اسٹائل ہے نا، یہ بھی انسان کو موٹا کر دیتا ہے، صرف کھانے سے ہی موٹے نہیں ہوتے، سمجھ لو۔ جب یہ لائف اسٹائل ہوتا ہے نا تو فیٹ بڑھنا، جب صحت نہیں ہوگی تو فیٹ بڑھے گا باڈی۔ تو اب کھانے کے بعد کوئی دماغی کام نہیں، بس آرام سے بیٹھے ہیں، کوئی کال سن لی، کسی سے بات کر لی، بڑے سکون سے اطمینان سے کیا کیے، واکنگ کی، سو گئے۔ یہ جو رات کو کھانے اور سونے میں اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں 2 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے، لیکن بہت سے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ زیادہ وقفہ بولو نہیں ہونا چاہیے، اور میری نظر میں یہ دوسری رائے زیادہ صحیح۔ وجہ اس کی یہ کہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں، جب آپ کھاتے ہیں نیند آتی ہے، اگر آپ 2 گھنٹے اس کو ڈیلے کر دیں گے تو آپ کی نیند غائب۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ڈاکٹر کیوں کہتے ہیں 2 گھنٹے کا وقفہ کرو؟ تاکہ پیٹ ہلکا ہو جائے۔ پیٹ ہلکا ہوتے ہوتے جو نیند کے جھونکے تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہو؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی بات بھی مانو اور ہماری بات بھی مانو۔ اس کا حل یہ کہ کم کھاؤ، تاکہ 2 گھنٹے اس کو لگے ہی نہیں کہ اتنا، بھائی ڈاکٹر تو صحیح کہتے ہیں نا، پیٹ اتنا بھاری ہو کے سوئے گا تو پھٹے گا نا دھماکے کے ساتھ۔ تو اس کا حل یہ کہ رات کو کھانا کم کھاؤ کہ آدھے گھنٹے میں وہ اتنا ہو کہ اب لیٹنے کے قابل بن جاؤ۔ تو اس طرح دونوں رائے پر عمل ہو جائے گا، لیکن زیادہ فاصلہ کھانے میں اور نیند میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نیچرل نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے ہمیں جتنے بھی واقعات ملتے ہیں، کھانا کھایا، رات کو گھر آئے،
عشاء پڑھی اور سو گئے. عشاء سے پہلے وہ لوگ کھانا کھایا کرتے تھے اور عشاء پڑھتے ہی سو جایا کرتے. اسلاف سے ہمیں یہی ملتا ہے اور یہی طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے. اور ہم نے گاؤں دیہاتوں میں جہاں بالکل نیچرل لائف اسٹائل ہے ان میں یہی دیکھا ہے کہ وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں, عشاء پڑھتے ہیں اور لمبے ہو جاتے ہیں. 2 گھنٹے کا فاصلہ ہوگا تو نیند آپ کی ڈسٹرب ہوگی اس سے. سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو ہلکا کھائیں نا. خیر, تو اب ان کے لائف اسٹائل کو دیکھ کے کیا لگے گا, یار ان کے پاس ٹائم بہت ہے. لیکن اگر وہ بوتل والی مثال آپ کے سامنے ہو, بھائی جو بھی ان کا اسکیجول ہے وہ ایسا ہے کہ اس سے بڑا نوٹ مارکیٹ میں ہے نہیں. اس موقع پہ یہی مناسب ہے. اگر آپ کہیں گے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اچھا پھر جب وہ صبح اٹھتے تو دماغی کام, رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے, اللہ سے دعائیں مانگتے تھے, پھر فجر کے بعد سوتے نہیں تھے, پھر فجر سے لے کے 11-12 بجے تک دماغی کام ہے. یہ تھوڑے وقت میں انسان اتنا کام کر لیتا ہے کیونکہ صحت بھی ایک نمبر. جب آپ لذت کے ساتھ کھانا کھاتے ہو سوچ کے چبا کے تو کھانا باڈی پہ ٹھا کر کے لگتا ہے کہ نہیں لگتا, اور ٹائم بھی صحیح ہے. پھر دوپہر کھانے کے بعد قیلولہ بھی حدیث میں آتا ہے, قیلوا فإن الشیطان لا یقیل, شیطان قیلولہ نہیں کرتا, وہ آرام نہیں کرتا. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ دوپہر کھانے کے بعد آپ آدھا گھنٹہ بھی سو جاؤ نا, آرام کر لو, آپ کی باڈی پورے دن کے لیے چارج ہو جاتی ہے, ایسے فریش ہو جاتے ہو آپ. لیکن لوگ اس آدھے گھنٹے اور 1 گھنٹے کے ٹائم کو بچانے کے لیے 11-12 بجے تک کے ٹائم اپنا برباد کر دیتے ہیں. تو ہمارے حضرت یہ بتایا کرتے تھے, فرمایا میری جو زندگی جن اصولوں پہ گزر رہی ہے وہ ہے التقلیل للتکثیر, کام کم کرو تاکہ زیادہ ہو سکے. اور جو مصروف لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی اس پہ گزرتی ہے التکثیر للتقلیل, کام زیادہ کرو تاکہ آگے کچھ بھی نہ ہو سکے. نہیں آ رہی بات سمجھ, بہت مشکل. یعنی دیکھنے میں ایسا لگے گا کام کم کر رہے ہیں لیکن نتیجے کے لحاظ سے ان کا کام زیادہ ہوگا. اور جو آپ کو اس طرح کا مصروف آدمی نظر آیا نا, افراتفری ادھر کھانا وانا کیا ہے یار, ہم کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں کیا؟ ہم نے تو ملک کو ایک پہنچانا ہے, یہ کھانے وانے نہیں کھانے, ہم نے تو ملک کی خدمت کرنی ہے, ہم نے تو اپنے بیٹے کو کیا بنانا ہے, بڑا آدمی بنانا ہے. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کھانے سونے کا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا, وہ تو واکنگ کے درمیان بھی ٹاکنگ کر رہے ہوتے ہیں. بڑے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا بھائی, بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ان کا کھانا آئے گا, پھر یہ چبا چبا کے کھائیں گے, پھر اس کے بعد لمبے ہو جائیں گے, پھر اٹھیں گے. نا 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 نا. انگریز دیکھو نا کیا سب بھاگ رہا ہے, برگر کھا رہا ہے, بوتل پی رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ نہیں دیکھ رہے اینڈ میں بالآخر لٹک کے. سارے انگریز بھی ایسے نہیں ہوتے, وہ بھی موسم میں بھی سمجھدار ہوتے ہیں, ان کا بھی یہی لائف اسٹائل ہوتا ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو میرا لائف اسٹائل ہے یہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ کام کم ہو رہا ہے, لیکن یہ کم اس لیے ہو رہا ہے کہ زیادہ ہو سکے. اور واقعی بڑا کام کر کے گئے, ان کی تحقیقی کتابیں پڑھے تو آدمی حیران ہوتا ہے. حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی آپ تحقیقی کتابیں پڑھو, میں حیران ہوتا ہوں. ایک صفحہ جب پڑھتا ہوں نا میں یہ کہتا ہوں دوستوں سے, یار جب گوگل بھی نہیں تھا, مکتبہ شاملہ بھی نہیں تھا, ہر چیز جا کے خود کتاب میں لائبریری میں دیکھ کے تلاش کرنی پڑتی تھی. ایک صفحے میں اتنی تحقیق ہے کہ یہ ایک صفحہ لکھنے کے لیے کم از کم 2-4 مہینے لگے ہوں گے. لیکن اتنی کتابیں لکھ کر گئے ہیں, ایسی تحقیقی کتابیں ہیں. کیا اللہ نے ان لوگوں کے کاموں میں اور زندگیوں میں برکت رکھی تھی. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے اتنی موٹی. اسماء الرجال کی کتابیں علامہ ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء اٹھا کے دیکھو. یہ لوگ زندگیوں میں اتنا کام کر کے گئے ہیں, جبکہ اس زمانے میں ایک لفظ لکھنے کے لیے قلم کو سیاہی میں ڈبونا پڑتا, نکال کے 2 لفظ لکھو, پھر دوبارہ ڈبو, پھر لکھو, پھر ڈبو, پھر وہ سیاہی پھیل رہی ہے, کبھی ضائع ہو رہی ہے, کبھی وائٹ, اور جو بھی اس زمانے میں وائٹ ہوگا جو بھی ہوگا. لیکن آپ اور پھر وہ مضامین کتنے قابل تحقیق, لوگوں کے حالات جمع کرنا, ملکوں کے سفر کرنا, اور پھر اتنی موٹی موٹی کتابیں. آج ہم 1000 سال پرانی کتابیں دیکھتے ہیں کہ آج بھی وہ چھپ رہی ہیں. اتنی بڑی بڑی تحقیقی کتابیں, انسانی عقل حیران ہوتی ہے. کیوں؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زندگیاں سنت کے مطابق گزاری.
اور بڑا کام کر کے چلے گئے, بڑا کام لیا اللہ نے ان سے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کام میں بظاہر کمی ہو رہی ہے, کھا بھی تسلی سے رہے ہیں, سو بھی رہے ہیں, ایکسرسائز کے لیے بھی ٹائم نکال رہے ہیں, گھر والوں کے لیے بھی ٹائم نکال رہے ہیں, کام میں بظاہر کمی ہے لیکن حقیقت میں کام بہت ہو رہا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں جامعۃ الرشید میں, بڑے ماشاءاللہ اللہ نے استعداد دی ان کو. میں جب جاتا ہوں تو عموماً میرے ساتھ بیٹھ کے ان کی گپ شپ ہوتی ہے, تو میں کہتا ہوں یار میں تو جب بھی آتا ہوں میرے ساتھ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے کام اتنا کس وقت کر دیا؟ بھائی فجر سے لے کے ظہر تک بس یہ میرے کام کا ٹائم, خوب دماغی کام کرتا ہوں. اتنی برکت دی اللہ نے, باقی سارا دن فارغ کا مطلب دوسرے کاموں کے لیے. اتنی برکت, کیسے کیسی تحقیقی کتابیں لکھ لی, کیسے کیسے تحقیقی مقالے لکھ لیے. اور ہمارے ہاں 11 بجے پوستیوں کی طرح اٹھ کے دفتر جائے گا. اب میں پوستیوں کا بھی تذکرہ کروں تھوڑا سا, اگر آپ لوگ اجازت دیں تھوڑا سا تبصرہ پوستیوں کے بارے میں بھی ہو جائے. کیا خیال ہے, جو ان کے اپوزٹ چل رہے ہیں ہونا چاہیے. پہلے میں بتا دوں حضرت یہ کیوں کرتے تھے, یہ میں یہ سمجھانے کے لیے کہ ٹائم آپ کے پاس جو بوتل بھری ہوئی ہے نا, جو دراز بھری ہوئی ہے, آپ حضرت جو ہمارے تھے ان کے اسکیجول میں, ان کے ٹائم میں کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتا. بڑے بڑے لوگ ملاقات کے لیے آتے, حضرت فرماتے میرے پاس ملنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. وجہ بتاؤ, کوئی اتنی قیمتی وجہ ہو کہ اس میں سے کسی چیز کو بوتل سے باہر نکال دوں اور اس کو ٹائم دے دوں تو میں دوں گا. اس سے زیادہ اگر قیمتی نہیں ہے تو میرے پاس ٹائم بولو نہیں. ایک دن کیا ہوا, جو حضرت کی مجلس ہوتی تھی اس میں کسی نے نظمیں سنانا شروع کر دی حضرت کو. نظم بڑی اچھی, توحید پر نظمیں, جہاد پر نظمیں. حضرت کو بڑا شوق تھا, بڑی اچھی آواز میں. حضرت نے 2-4 دن سنی, اس کے بعد پابندی لگا دی. فرمایا میرا جو اسکیجول ہے نا اس میں اگر یہ میں نظمیں روزانہ بیٹھ کے سنوں گا تو اس سے زیادہ قیمتی کام متاثر ہو گئے. پھر حضرت نے فرمایا یہ آگے پہنچ کے جنت میں انشاءاللہ یہی کام کریں گے. اگر اللہ ہمیں جنت میں, سارا دن بیٹھ کے نظمیں سنتے رہیں گے. ابھی اللہ نے ہمیں کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ کاموں کے لیے, ان کو نمٹانا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ہمارے اساتذہ کرام کی گاڑی صبح صبح جامعۃ الرشید جاتی تھی تو نظمیں لگا دیتے تھے ڈرائیور حضرات. حضرت کو پتا چلا, حضرت غصہ ہوئے کہ علماء صبح صبح جا رہے ہیں تو یہ آدھے گھنٹے کا روز کا ٹائم یہ نظمیں سننے میں ضائع بولو نہ کریں. اس میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے میں. یہ نہیں کہ نظمیں سننا غلط ہے, کبھی انسان سفر میں فریش ہونے کے لیے سنے, کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن روز ہی پابندی کے ساتھ یہ کام کرنے کا مطلب ٹائم کیا ہو رہا ہے, آپ کی زندگی سے روزانہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس میں لگ رہا ہے. وہ اس سے زیادہ قیمتی کام میں لگاؤ بھائی. نظمیں سنتے رہنا آگے جا کے. وہ نظموں پہ کہہ رہے ہیں اور یہاں گانے سنے جا رہے ہیں. 2-2 گھنٹے لوگ ہینڈ فری لگا کے کیا کر رہے ہیں. تو یہ تو گناہ میں, چلو آدمی مباح کام کر لینا, گناہ میں تو وقت ضائع نہ کرے. یہ تو حسرت کا سبب ہے قیامت کے دن. تبھی میں حیران ہوتا ہوں لوگ کیسے دیکھتے تھے گھنٹوں گھنٹوں کی فلمیں بیٹھ کے, کیسے ڈرامے دیکھتے ہیں. مجھے پرتغل ڈرامے کے لوگوں نے بڑے فضائل سنائے اور کوئی بے حیائی نہیں ہے اور یہ نہیں, اور اتنا ہسٹری. میں نے اس نیت سے تھوڑا سا دیکھا گھر والوں کے ساتھ کہ ہسٹری کے بارے میں مجھے ڈرامے کے ذریعے پتہ چل جائے. شروع میں تھوڑا سا دیکھا, میں نے کہا بھائی ہمارے پاس اتنا ٹائم, ہسٹری کتابوں سے پڑھو زیادہ اچھا ہے. کتابوں میں آتھینٹک بھی ہوتی ہے. میں تو وہ ڈرامہ جو دیکھ رہے ہیں ان کو اس لیے منع نہیں کرتا کہ ان کو یہاں کا بول دیا پھر یہ فلمیں دیکھیں گے جا کے. کسی چرس پی رہا ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ اس کو چرس چھڑوائی تو یہ ہیروئن پہ آئے گا. اس کو آدمی کیا کہتا ہے, تو پیتا رہے. اس کو ہیروئن تو نہیں پی رہا نا. یہ تو حالات جس کو پتا ہو وہ کہے گا ابا خوش ہے میرا بیٹا چرس پیتا ہے. بولے کیسا ابا ہے؟ ابا کہے گا بھائی یہ شراب پیتا تھا, شراب چھوڑ کے کس پہ آ گیا ہے, چرس پہ. تو ایسا ابا خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک عام آدمی حیران ہوگا یار چرس پہ کیوں خوش ہو رہا ہے. تو قوم کے حالات ایسے ہی چل رہے ہیں کہ ان کو اگر یہ ارطغرل نہیں دیکھیں گے تو یہ انڈیا کی فلمیں اور ڈرامے اور بیہودگی دیکھیں گے تو اس لیے. ورنہ لیکن ہم تو جب ارطغرل دیکھنے کے لیے بھی بیٹھے, ہم نے کہا بھائی بڑا جس کے پاس فالتو ٹائم ہو نا, سارا دن فارغ ہو, وہ یہ کام کرے. ہمارے پاس اتنا ٹائم, اس سے بہتر ہے پودے لگا لے آدمی. ہم نے تو کیاری بنائی ہے, وہ اس میں پودے ہی نہیں لگ رہے اب تک. وہ ایک پھر میں نے فون کر کے پودا منگوایا رات کی رانی کا کہ یار اسٹوڈیو میں خوشبو آیا کرے گی, وہ لگا دو. وہ تھیلی لے آیا, رکھا. اب اس کو لگائیں کس وقت, وہ رکھے مارکیٹ سے پتہ نہیں کون شارٹ ہی ہو گیا, کون اٹھا کے لے گیا. پھر میں نے ایک دن میں نے کہا یار اب جا کے لگاتا ہوں. اب پودا لگانے کے لیے ٹائم تو ہے مگر پودا
یہ پاکستان میں آپ کو یہ بھی سہولت ہے، کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ کوئی چیز مارکیٹ سے شارٹ کر، پودے نہیں چھوڑتے یار لوگ. چور پودا لے گیا، ایک طرف اتنا ویژنری ہے کہ پودا لگائے گا اور ایک طرف چوری کر رہا ہے یا بیچنے کے لیے لے گیا ہوگا. تو حضرت، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسا ہو اس میں آپ کا سونے کا ٹائم، کھانے کا ٹائم، تفریح کا ٹائم بھی ہو. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کس قدر مصروف انسان ہیں، لیکن تفریح کے لیے بھی جاتے ہیں. بھی پچھلے سال گئے ہوئے تھے نا، ان کی ویڈیو آ رہی تھی، لانچ چلا رہے تھے، تو لوگ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں ان کو فالتو ٹائم بہت ہے. نا 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 میرے بھائی، یہ بھی وہی 5,000 کا نوٹ ہے، کیونکہ زندگی میں یہ نہیں ہوگا. انسان جائے گا اسٹریس میں، پاگل ہو جائے گا. تو آپ نے کرنے سارے کام ہیں، ترتیب سے کرنے، دیکھ کے کرنے. یہ کرنے کا ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو پتہ نہیں لوگ کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ویڈیو گیم کیسے کھیل رہے ہوتے ہیں، حیرت ہو رہی ہے. ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جتنی زندگی ملی ہے نا اس کو کسی طرح روک لے، گزرے نہیں. یہ بہت سے کرنے کے کام ہیں جو ہمیں کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا. اور جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں پب جی کھیل رہے ہیں، ابے تو تو عجیب آدمی ہے یار. ہم تو بچا رہے ہیں کہ کچھ ملے ٹائم ہمیں، اور یہ کیا کر رہا ہے؟ باقاعدہ ملے ہوئے، یعنی ایسے جیسے 5-5 ہزار کے نوٹ کی گڈیاں نکال کے پھینک رہا ہوں. وہ دراز سے 5 ہزار کے نوٹ کی گڈیاں نکال کے ضائع کر رہا ہے. اتنا شاعر نے کہا الوقت انفس ما عنیت بحفظه واراه اسهل ما عليك يضيع. شاعر کہتا ہے دنیا میں سب سے قیمتی چیز جس کو تجھے چاہیے کہ محفوظ رکھے وہ 5,000 کا نوٹ نہیں ہے، وہ ٹائم ہے. سب چیزیں مل جاتی ہیں، وقت نہیں ملتا. اور کہتے ہیں اس سب سے قیمتی چیز کے بارے میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو اس کو سب سے سستا سمجھ رہا ہے. جو چیز سب سے قیمتی ہے وہ سب سے سستا. کسی بوڑھے سے کہو کہ آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ ٹائم واپس آ جائے، جو 20 سال پہلے آپ تھے وہ دوبارہ مل جائے 20 سال آپ کو، اور 1 کروڑ روپے دو، وہ چوری کر کے دے دے گا آپ کو. کہے گا یار مجھے 20 سال کا ٹائم جو میں گزار چکا ہوں وہ واپس چاہیے. اتنی قیمتی چیز ہے کہ جو گزر گیا ٹائم انسان کو چاہیے واپس آ جائے، لیکن وہ واپس نہیں آتا. اتنی قیمتی چیز. تو یہ میں نے حالات بیان کیے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے جن کی بوتلیں بھری ہوئی ہیں پانی سے، دراز میں ہزاروں کے نوٹ ہیں، اور مزید نوٹ جب تک اس سے قیمتی نہ آئے وہ پرانے نوٹ کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا اسکیجول ایسا ہے، وہ کہتے ہیں اس میں اگر کوئی اس سے زیادہ قیمتی کام آئے گا تو ہم کریں گے، نہیں آئے گا تو ہم نہیں کریں گے. اچھا، ہمارے حضرت تلاوت کے پابند تھے اور وہ تلاوت کو بیان سے زیادہ اہم سمجھتے تھے. جس دن حضرت کی مصروفیت زیادہ ہوتی اور تلاوت کا ٹائم نہیں نکلتا، اس دن تلاوت کا ناغہ نہیں کرتے، بیان کا ناغہ کر دیتے تھے. بیان کے لیے آ کے بیٹھتے، 5-10 منٹ بات کرتے اور فرماتے آج میری تلاوت نہیں ہوئی ہے تو آج بیان کی چھٹی، کیونکہ آج میں نے تلاوت کرنی ہے، کیونکہ میں مصروف تھا کسی اور کام میں. کیا مطلب؟ ان کی بوتل میں بیان، ان کے دراز میں بیان بھی ایک 5,000 کا نوٹ، لیکن تلاوت کی ویلیو ان کی نظر میں کتنے کی ہے؟ 10,000 کی. بیان کا چھوڑ. اب ہم حیران تھے یار، ہم بیان بھی نہ کر رہے ہیں، تلاوت چھوڑے. نہ تلاوت نہیں چھوڑوں گا. وہ فرماتے تھے کہ اس کی مثال ایسے ہے، کنویں سے آپ پانی نکالتے رہو گے، نیا پانی نہیں آئے گا تو کیچڑ آنا شروع ہو جائے گا. فرماتے تھے جو علماء واعظ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ان کو نفلی عبادت، تلاوت، تہجد یہ بہت ضروری ہے کہ اگر وہ یہ نہیں کریں گے ان کا اللہ سے تعلق ہوگا کم، اور پھر ان کے علم میں کیچڑ آنا شروع ہو جائے گا. جو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں نا، علم تو سب کے پاس ایک جیسا ہوتا ہے، اصل تو اللہ کی معرفت ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت ہو تو پھر وہ جو علم ڈیلیور ہوتا ہے اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے. اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر سوائے فلانے صحابی نے یہ کر دیا، فلانے بزرگ کی کتاب میں یہ، فلانے نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا، فلانا بھی غلط، نیگیٹیویٹی، نفرتیں، اس کے علاوہ انسان کوئی کام نہیں کرتا. تو یہ انسان کی نیچر ہے. تو فرماتے تھے بھائی تلاوت کریں گے تو پانی آئے گا اس کنویں میں، اللہ کی معرفت آئے گی، پھر ڈیلیور کریں گے. ایسے تھوڑی ہوگا. یہ ان کی ایک رائے تھی. اور دوسری طرف اس کے مخالف لوگ بھی ہیں. آج ہمیں بہت سے لوگ ملتے ہیں یار ٹائم ہی نہیں ہے. لیکن اچھا جب ٹائم نہیں ہے لیکن آپ نے دن میں کیا کارنامے کی؟ کارنامے تو کچھ بھی نہیں. ابے تو اتنا مصروف آدمی ہے، تو پتہ نہیں کہ ایٹمی دھماکہ کرنے والا ہوگا، اگلی دفعہ تو ہی کرے گا.
جب تیرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کا مطلب بہت زبردست تیری لائف گزر رہی ہے نا, اب تو پتہ نہیں کیا کر لے گا, کرتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ٹائم کیوں؟ بے برکتی. اٹھیں گے صبح 11 بجے, 11 بجے اٹھے تو جو اصل دماغ کے سوچنے کا, جس میں باڈی بھی آپ کی ایکٹیو ہوتی ہے, حکیم سعید تو کہا کرتے تھے ناشتہ بھی صبح فجر کے بعد کر لو, کیونکہ صبح کے وقت جو انسان کا معدہ ہے نا اور ہوا میں آکسیجن کا تناسب اتنا ہوتا ہے, میٹابولزم بہت تیز ہوتا ہے, اس وقت پراٹھے بھی ہضم ہو جائیں گے آپ کو. ابھی حکیم سعید صاحب نے بڑی خاندانی سے, جلدی سے بس بات مکمل کر رہا ہوں, ہمارا جو لائف اسٹائل ہے 11 بجے اٹھے آپ, 11 بجے اٹھ کے اب آپ ناشتہ اب تک 12 بج جائے, آدھا دن گیا تیل لینے, جو کام کا ٹائم تھا وہ ہو گیا. 12 بجے آپ دفتر پہنچو گے یا شاپ پہ پہنچو گے, بزنس کر رہے ہو جو بھی کر رہے ہو, وہاں جانے کے بعد تھوڑی دیر میں بھوک لگ جاتی ہے, اگرچہ ابھی ناشتہ کیا ہے لیکن الحمدللہ معدہ ہضم کرے نہ کرے ہم نے تو لنچ کرنا ہی کرنا. تھوڑی دیر ٹھش پش کیا, کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کوئی ٹھش پش کیا, یا تھوڑی دیر کچھ کام وام کیا, یا سائیکلوں کا پنچر لگایا, جو بھی کر رہے, اس کے بعد کھانے کا ٹائم. کھانا ماشاءاللہ کھایا نہیں بلکہ پھوڑا, کھانا کھایا نہیں بلکہ پھوڑا. کھانا کھانے کے بعد انسان کا لمبا ہونے کا دل چاہتا ہے, کہ نیند آتی ہے, سوئے کہاں, کوئی معمول سونے کا ہے ہی نہیں, دماغ کا دہی بن گیا, تھکے تھکے. تبھی میں تو لوگوں کے چہروں پہ دیکھتا ہوں رونقیں نہیں, تھکے 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 تھکے, نہ کسی کام میں دل لگ رہا ہے, گالیاں دے رہے ہیں معین اختر کے ماموں کی طرح. بات بات پہ کیا آ رہی ہیں, جب فریش ہی نہیں ہے تو گالیاں ہی آئیں گی نا, بات بات پہ گالیاں. بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں, آپ نے اس کی بائک میں پنچر لگایا, وہ پنچر دوبارہ لیک ہو گیا, بائک کو بھی گالیاں, بائک کے رشتہ داروں کو بھی گالیاں. پنچر والا اگر کمزور ہے تو اس کو بھی گالیاں, وہ اگر پاورفل ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں. ساری گالیاں کس کو؟ بائک کے ٹائر کو گالیاں, جس کمپنی نے ٹائر بنایا اس کمپنی کو گالیاں, ان کیلوں کو گالیاں. یہ گالیاں کیوں نکل رہی ہیں؟ دوپہر آپ نے ٹیلولا شیطانی کام کیا تو شیطانی اندر سے پروڈکٹ کیا آئے گی, شیطان والی آئے گی نا. بس تھکے 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 عصر میں مغرب میں گھر آ گئے, تھکے ہوئے ہیں, بیوی سے پھٹا ہوگا آپ کو. کھانا وہ ویسے ہی ہضم نہیں ہو رہا, کیونکہ دوپہر قیلولہ نہیں ہوتا, کھانا پوری طرح ہضم نہیں ہوتا. وہ بغیر بھوک کے کھایا تھا وہ کھانا, کولیسٹرول بننا شروع, اس کھانے سے طاقت کم اور چربی زیادہ, رگوں میں کولیسٹرول جمنا شروع ہو گیا, ڈپریشن میں جا رہے ہیں, بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے. ٹینشن نہیں بھی ہو تو خامخواہ کی ٹینشن ہے لوگوں میں بانٹتا پھر رہا ہے, صحیح ہے. اور اگر کوئی ٹینشن ہو گئی تو پھر تو ڈبل کوئی مسئلہ ہو گیا. اب کہنے کو تو سارا دن حضرت کا بہت بزی ہے, کام دھیلے کا بھی بولو نہیں. کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا صبح واکنگ کیا کرو, تو بہت ہمت کر کے آج فجر کے بعد, فجر میں اٹھ گئے, اول تو اٹھ نہیں سکتے تھے, لیکن واکنگ کے دوران باتیں کر کے اس واکنگ کا بھی بیڑا بولو غرق. وہاں بھی ٹینشن. ہمیں یاد ہے ایک دفعہ تھڑے پہ نا کچھ چند حضرات بیٹھے ہوئے تھے, بزرگ حضرات تھے, ایک ان میں گھر گئے, اسی وقت ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو میں نے کسی کو بتایا, انہوں نے کہا بس وہ تھڑے میں کوئی بات دل پہ لے گئے, کیونکہ ٹاکنگ کے دوران لوگ ایسی ایسی کچھ نہ کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو آپ دل پہ لے جاتے ہیں. اور نہیں بھی لے کے جائیں تو دماغ تو لگتا ہے نا ادھر. تو یہ لائف اسٹائل میرے بھائی جب ہوگا, اور پھر نیند سوتا بہت ہے لیکن اس نیند سے تھکاوٹ دور, تبھی اکثر لوگ کہتے ہیں ہم سو کے اٹھنے کے بعد پھر نیند آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ غلط ٹائم پہ سوئے نا. یہ سونے کا قدرتی برگیاں دیکھو مغرب کے بعد فوراً ڈڑبوں میں چلی جاتی ہیں. نیند میری بھی ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے, میں بہت ڈسٹرب ہوں نیند کے معاملے میں, دماغی کام اتنے ہیں, لیکن غلط چیز کو غلط تو ماننا چاہیے نا. اگر میں بھی رات کو دیر سے سو رہا ہوں تو میں اس کو ڈیفائن تھوڑی کروں گا کہ اچھا کام ہے. کام بہرحال کیا ہے, یہ جیسے میں چائے پیتا ہوں تو کام غلط ہے, کوشش کر رہا ہوں کہ چھوٹ جائے, کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری بھی نیند ٹائم پہ ہو جائے. تو ہم نے جو بڑے علماء کو دیکھا ہے ان کا یہ انداز دیکھا ہے, تو آپ کو
ان کی زندگیوں میں لگے گا کہ یار یہ تو بہت ٹائم ہے. نہیں بھائی, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن لائف اسٹائل سکون والا. اور قرآن کے جو الفاظ ہیں وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ, اپنی چال میں میانہ روی پیدا کرو. مراد صرف چال نہیں ہے, ہر کام میں. وہ انہی بزرگوں کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی ان کے ہر کام میں کیا ہے, اعتدال ہے. کھاتے ہیں تسلی سے کھاتے ہیں, سوتے ہیں تسلی سے. یہ نہیں کہ گھوڑے بیچ کے سوتے ہی رہ گئے, اس کو تسلی نہیں کہتے. تسلی کا مطلب جتنی دیر سوئیں گے پوری پراپر نیند ہوگی. اکثر لوگوں کا سونے کے انتظار میں ٹائم زیادہ گزر رہا ہے, سونے میں ٹائم, کیونکہ رات کو بیٹھ جاتے ہیں موبائل لے کے دیکھتے رہتے ہیں, نیند غائب, نیند ہی نہیں آ رہی. پھر وہ گھنٹوں جا کے کروٹیں بدلتے رہیں گے. پھر جب آئے گی تو پھر ایسا سوئیں گے, پولیس آئے گی اٹھائے گی, بھائی دیکھو زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے. اور پولیس بھی کیوں آئے گی؟ ایک دفعہ میرا تھانے جانا ہوا تو پتہ چلا کہ جی وہ سو رہے ہیں حضرت بڑے صاحب. خیر وہ پھر میں گیا عصر کے بعد, پھر سو رہے تھے, مغرب کی بات کیا پھر سو رہے تھے, عشاء کے بعد کیا پھر سو رہے تھے. گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اصول ہو ایسا. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ راتوں کو انہوں نے چھاپے مارنے ہوتے ہیں تو رات کو جاگتے ہیں, سمجھ رہے. لیکن جب رات کو جاگیں گے تو پبلک کس وقت آئے گی آپ کے پاس؟ خیر ان کی مجبوری ہوگی. تو وقصد فی مشی, قرآن کہہ رہا ہے ہر چیز میں کیا کرو, میانہ روی, اعتدال. اللہ سے دعا. آج میرا ٹاپک کچھ اور تھا لیکن یہ بات بہت اہم تھی جو بتانا ضروری تھی. خلاصہ یہ نکلا بھائی, رات کو جلدی سو جایا کرو, صبح 3-4 بجے اٹھ کے تہجد پڑھو, اللہ سے دعا مانگو, فجر کی نماز پڑھو تمیز سے, اس کے بعد جاگنگ کرو. صحیح ہے نا. فجر سے پہلے اگر سونا چاہو تو 15-20 منٹ سو سکتے ہو. رات کو جلدی اٹھ گئے تو فجر سے پہلے 15-20 منٹ سو جاؤ, وہ نبی کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں پڑھ کے سو جایا کرتے تھے, آرام کرتے تھے. تو پھر فجر کے بعد اپنے کاموں کا آغاز کرو. آپ کہہ سکتے ہو فجر کے بعد مارکیٹ نہیں کھلی ہوتی, فجر کے بعد میں اکیلا ہی بازار میں, تو بازار جانے کی کیا ضرورت ہے. باقی جو کام ہے وہ فجر کے بعد رکھ لو, جو بازار کے کام ہے وہ 2:45 بجے رکھ لو. دوپہر کراچی میں تو ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو زندگی میں چہرے پہ بھی نور آئے گا, برکت آئے گی, فریشنس ہوگی, اور افراتفری میں کام نہیں ہوں گے, اور تھوڑے وقت میں اللہ بہت زیادہ کام لے لے گا آپ سے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.